السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیچرل ماحول میں ہم آپ کے سامنے اردو لیکچر ٹیسٹ کے اعتبار سے جتنے بھی ہمارے پاس مواد ہے، جو جتنی بھی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں یا جتنا ہی ہمیں علم ہے، جتنا ہی ہم کر سکتے ہیں، ہم وہ آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جیسے ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے ذہن میں چند ایک سوالات تھے کہ بھئی کوئی بھی چیز جب پڑھیں تو اس کا ایک طریقہ ہو، اس کی سمجھ آ جائے۔ جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے، اس کی کتابوں کے نام، ان کے حصے، ان کی نظمیں، ان کی حیات، ان کے اندر الفاظ معنی، ان کے مشہور اشعار، اور ان کے اندر جس چیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے، کیا وہ جو ہے نا سٹیز کا یا اپنے دوستوں کا، تو ہم وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ پھر اس کے ساتھ ہم مجید امجد، نون راشد، میرا جی، مرزا غالب، تو ان کے بارے میں جو سوالات آتے ہیں، جو مشہور شعراء ہیں، باقی تمام جو ٹیسٹ کی تیاری ہے نا، وہ ہم انشاءاللہ اپنے اس چینل پہ سب سے پہلے ہم ٹیسٹ کی تیاری آپ کے سامنے پیش کریں گے، بعد ازاں پھر انٹرویو کے حوالے سے جائیں گے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں حصہ اول ہم نے دیکھ لیا ہے، اس کی نظمیں دیکھی ہیں، اس کی ہم نے آیت دیکھی ہے، اس کے اشعار دیکھے ہیں، حصہ اول کی نظم غزلیات بھی دیکھی ہیں، حصہ دوم دوام اس کی بھی ہم نے نظمیں، ان کی حیات اور مشہور اشعار دیکھی ہیں۔ اب ہم حصہ دوم جو ہے اس کی صرف اور صرف غزلیات، جو کہ ٹوٹل 6 ہیں، 1905 سے 1908 تک، جب وہ جرمنی اور یورپ، میونخ، ان ایریاز میں گئے ہوئے تھے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے، تو اس دوران انہوں نے جو غزلیات لکھی تھی، ٹوٹل وہ 6 ہیں، ان کے ہم شعر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی جو غزل ہے، ان زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر بھی تشبیہ ہے، اس کا مطلب ہے یعنی طلوع ہونے کی جگہ، وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافی و ہم ردیف ہوں، اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ اگر دوسرا بھی مصرع ہو تو ہمیں اسے حسن مطلع کہتے ہیں، مطلع ثانی، اگر نہ ہو تو وہ پھر حسن مطلع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ جو رم ہے، اس کا معنی بھی آ جاتا ہے، اس کا معنی پتہ ہے بھاگنا۔ دوسری جو غزل ہے، اس کے ٹوٹل بھی 6 اشعار ہیں۔ الہی عقل خجستہ پے کو ذرا سی دیوانگی سکھا دے، اسے ہے سودائے بخیا کاری، مجھے سر پیرہن نہیں ہے۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، خجستہ پے، مبارک قدم، خجستہ گام، مبارک چلنے والے، یہ بھی سوال پیپر کے اندر آتا ہے۔ تیسری غزل، اس کے ٹوٹل 13 اشعار ہیں۔ زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے محشر اٹھے گا گفتگو کا، میری خاموشی نہیں ہے گویا مزار ہے حرف آرزو کا۔ تو اس میں بھی کیا ہے، تشبیہ۔ میں نے کہا ہے کہ انہوں نے علم بیان کی جو حالت تشبیہ کا بہت زیادہ استعمال کیا ہوا ہے۔ چوتھی غزل، جس کی 8 اشعار ہیں۔ چمک تیری عیاں میں، آتش میں، شرارے میں، جھلک تیری حاویدہ، چاند میں، سورج میں، تارے میں، یہاں پر بھی تشبیہ ہو گئی۔ حویدہ ظاہر ہونا، ماہ سیماؤں چاند جیسی پیشانی رکھنے والا، ستم کش ظلم سہنا، پرتو میں شراب کا جلوہ۔ اس کی جو غزل کی جو معنی ہے نا، وہ بھی آتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، جو اصل معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، پھر ہوتا ہے عورتوں کی گفتگو کرنا، وہ دوسرا معنی ہے۔ پہلا معنی آپ رکھیں ذہن میں۔ غزل جو 5ویں، وہ سب سے بڑی غزل ہے، اس کے 17 اشعار ہیں، 1907 میں لکھی تھی۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ بے حجابی، چہرے سے پردہ اٹھانا، اس کا معنی ہے۔ آوارہ جنوں، دیوانگی کے جوش میں آوارہ پھرنا۔ برہ نہ پائی، ننگے پاؤں، گوش منتظر، انتظار میں لگے ہوئے کان، مور ناتما، کمزور چمٹیاں، مور چمٹی ہے۔ درماندہ کارواں، بچھڑا ہوا قافلہ، غیر از نمود نمائش کے سوا، ستم کش انتظار کی، ظلم کی سختیاں سہنے والا۔ تھینک یو۔ یہ حصہ دوم کی ہم نے غزلیات آپ کے سامنے